بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نہم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں میں حسنان قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر نمبر 8 میں ہم جو ٹاپک آپ بچوں کے سامنے پڑھنے والے ہیں وہ باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام سے لیا گیا ہے۔ پاکستان میں دستور سازی کے مراحل، یعنی جو کانسٹیٹیوشن پاکستان میں بنا اس کے پیچھے کیا کیا مشکلات پیش آئی اور اس کے کیا کیا مرحلے تھے ان کو ہم دیکھیں گے۔ قرارداد مقاصد جب 1949 میں منظور ہو گئی تو اب ملک کا دستور بنانے کے لیے جو ہے بنیاد فراہم ہو گئی۔ اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی جس کو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کہا گیا، مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان میں ایسے بے شمار مسائل پیدا ہو گئے تھے کہ جس کی وجہ سے دستور سازی کی طرف توجہ نہ ہو سکی۔ اس لیے پاکستان بننے کے 9 سال کے بعد پہلا آئین جو ہے وہ بنا۔ سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگیں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر 24 اکتوبر 1954 کو اسمبلی ہی توڑ دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ دستور سازی کے راستے میں ایک اور رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو بھی ملایا گیا اور ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ اب 2 ہی صوبے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان۔ اب دستور سازی کا جو کام ہے وہ کافی حد تک آسان ہو گیا۔ نو منتخب جو وزیر اعظم محمد علی بھوگرا نے دستور سازی کے کام کی طرف توجہ دی اور اسے مکمل کیا۔ 1956 کا آئین، پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ العمل کر دیا گیا۔ اس کی اہم خصوصیات دیکھ لیتے ہیں چونکہ یہ پاکستان کا پہلا آئین تھا۔ اس آئین میں جو قرارداد مقاصد تھی اس کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جو اس کے پوائنٹس تھے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، اسلامی طرز زندگی کو فروغ دیا جائے گا، اسلامی اقدار کی حفاظت کی جائے گی۔ تو آگے یہ ہے کہ اس ملک میں اس میں کہا گیا کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا، اسلامک ریپبلک قرار دیا گیا۔ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام قائم کیا گیا۔ کہا گیا کہ ملک، جیسے قرارداد مقاصد میں کہا گیا تھا کہ ملک کو فیڈرل جو پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول، اقلیتوں کی مکمل آزادی، یعنی قرارداد مقاصد کے نکات جو ہیں اس کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل آزادی ہے اور حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہر طرح سے آزاد ہوگی۔ ان کے ملازمتوں کا تحفظ ان کو فراہم کیا جائے گا۔ 56 کے آئین میں اردو اور بنگالی کو مشترکہ طور پر قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ 56 کے آئین میں جو ہے وہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل کہ یہ تحریری آئین تھا، لکھا ہوا آئین۔ آئین کی منسوخی، 56 کا آئین جو کہ 9 سال کی انتھک کوششوں کے بعد بنا تھا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات، سیاست دانوں کی آپس میں ہی باہمی چپکلش، جمہوری اداروں میں فوج کا بے جا اثر و رسوخ، بیوروکریسی کی جو نوکر شاہی ہے، جو سیاسی جو سرکاری ملازمین ہیں بڑے بڑے، ان کی جو بے جا مداخلت، گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بے جا منمانی نے اس آئین کو زیادہ دیر چلنے نہ دیا اور یہ آئین صرف 2 سال 7 ماہ تک ملک پر نافذ رہا۔ 1958 اکتوبر میں پاکستان کے کمانڈر ان چیف، آرمی چیف جو تھے جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور 56 کا آئین اس طرح منسوخ ہو گیا۔ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق، تقسیم ہندوستان کے وقت ہندوستان میں 600 کے قریب دیسی ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب اور راجے تھے۔ جب ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لیے کہا گیا تو ان ریاستوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں، بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں یا کہ اپنی آزاد حیثیت قائم رکھنا چاہتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھ لیتے ہیں ریاست جموں و کشمیر۔ تقریباً زیادہ تر ریاستوں کا فیصلہ ہو گیا، کچھ ریاستیں ایسی تھیں جن کا کہ فیصلہ نہ ہو سکا، جیسا کہ ریاست جموں و کشمیر۔
یہ بر اعظم ایشیا کا مرکز سمجھی جاتی ہے اور انتہائی شمال میں ہے ہمالیہ کے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت ریاستوں کے حکمرانوں کو اس بات کا حق بھی دیا گیا تھا، اور جو ریاست جموں کشمیر کا راجہ تھا ڈوگرا راجہ ہری سنگھ، وہ ہندو تھا اور آبادی زیادہ مسلمان تھی۔ ڈوگرا راجہ ہری سنگھ نے جو ہے وہ کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا، اور بھارت نے 1948 میں اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر لیں اور کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوجوں کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا اور پاکستانی فوج نے ان کو بھرپور سپورٹ مہیا کی۔ اس لیے پہلی جنگ جو 1948 میں ہوئی اس میں مسلمانوں نے، جو پاکستان کی فوج تھی اس نے کشمیری مجاہدین کے ساتھ مل کر کشمیر کا کچھ علاقہ فتح کرا لیا، جس کو کہ بعد میں آزاد کشمیر کہا گیا۔ بھارت اس جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ میں چلا گیا اور کہا کہ جنگ بندی کرائی جائے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کو یقین دلایا کہ کشمیر کے عوام کا فیصلہ حق خود ارادیت جو ان کی ہے اس کے مطابق کیا جائے گا، اور جنگ بند ہو گئی۔ لیکن بعد میں بھارت نے ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر کے عوام کو ان کے جو بنیادی حق ہیں وہ نہیں دیں گے، اور آج تک یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت میں اختلافات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ لیکن بھارت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جب کشمیر اپنی آزادی حاصل کر لے گا اور دنیا کے نقشے پر آزاد ریاست کے طور پہ ابھرے گا۔ ریاست حیدرآباد دکن۔ ریاست حیدرآباد دکن بھارت کی جنوبی ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دارالحکومت ہے۔ جو حیدرآباد کا نظام و حیدرآباد وہ مسلمان تھا اور یہاں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، اور برطانوی ہندوستان میں یہ ایک الگ حیثیت رکھتا تھا۔ 1948 میں بھارتی فوج نے اپنی فوجیں اس پر بھیج کر اس پر قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد دکن اپنی شاندار تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے۔ ریاست جوناگڑھ۔ ریاست جوناگڑھ کا نواب محمد مہاپت خان جو تھا وہ مسلمان تھا، اور وہ پاکستان سے جوناگڑھ کا الحاق کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن بھارت نے اس پر بھی 1947 میں حملہ کر کے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اس کو ضرور لکھیے گا تاکہ اس کو آئندہ آنے والے لیکچر کو بہتر کیا جا سکے۔ آئندہ لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔